اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 188 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ فرمایا ولا اور نہ تأکلو تم کھاؤ اموالکم ایک دوسرے کے مال بینکم آپس میں بالباطلی ناجائز طریقے سے وتدلو اور نہ رسائی حاصل کرو۔ جو شروع میں آیت کے شروع میں ہے ولا، وہی لا آگے آ جائے گا۔ تدلو پر بھی اسی لا کو ہم شامل کر لیں گے۔ تدلو نہ رسائی حاصل کرو بیہا اس مال سے الالحکامی حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا تاکہ اس طرح تم کھاؤ فریقاً کچھ حصہ من سے اموالی مال کا الناسی لوگوں کے بالاسمی ظلم سے وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اب با محاورہ ترجمہ سن لیجئے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ اس طرح تم کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزہ اور اس کے تفصیلی احکام کا ذکر فرمایا ہے۔ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کے ٹیسٹ کا طریقہ بتایا ہے کہ تم اپنے آپ کو خود جانچو، اپنی پڑتال کرو کہ کیا تمہارے اندر تقوی پیدا ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ جس انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، وہ کبھی بھی ناجائز طریقے سے مال نہیں کھا سکتا۔ تقوی کا سب سے جو بڑا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان رزق حرام سے بچتا ہے۔ ناجائز طریقے سے مال کمانے سے، مال کھانے سے، مال ہڑپ کرنے سے، مال جمع کرنے سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو اگر ایک انسان روزہ رکھ کر بھی ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے تو اسے روزے کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو روزہ رکھ کر بھی برے کاموں سے نہ بچے، اس کی بھوک پیاس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر بنیادی جو مقصد ہے وہ تقوی کا پیدا ہونا ہے۔ اور تقوی کا مقصد کیا ہے؟ خوف خدا کا مقصد کیا ہے؟ ایک انسان اپنی زبان سے اگر 1000 بار کہتا پھرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوں، تو اس کے ڈرنے کا کیا فائدہ ہے اگر اس کے ڈرنے کا اثر انسان کے اوپر مرتب نہ ہو؟ اثر کیا ہے کہ انسان ہر قسم کی برائی سے بچے، ہر قسم کے جھوٹ سے بچے، رشوت سے بچے، ڈاکہ زنی سے بچے، چوری چکاری سے بچے، بددیانتی سے بچے، خیانت سے بچے، جھوٹی گواہی سے بچے، جھوٹی وکالت سے بچے۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر تقوی کی صلاحیت کو اور تقوی کی طاقت کو اور تقوی کی صفت کو جانچنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میں کہیں حرام مال تو نہیں کھا رہا۔ اگر وہ حرام مال کھا رہا ہے تو وہ تقوی کی دولت سے محروم ہے، اور اگر وہ حرام مال سے بچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوی کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ایک تو یہ فرما دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھاؤ۔ یہ اسلام کا معاشی نظام بیان ہو گیا ہے۔ پچھلی آیت کے ساتھ آپ اس کے تعلق کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے اسلام کا روحانی نظام بیان کیا ہے، انسان کی روح کو توانا کرنے کا نظام بیان کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اسلام کے معاشی نظام کو بیان کر دیا ہے، اکنامک سسٹم کو اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک اکنامک سسٹم،
مسلمانوں کا اکنامک سسٹم کیسا ہونا چاہیے، ان کا معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے، ان کی اقتصادیات اور معاشیات کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا پہلی بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھاؤ۔ باطل لفظ بڑا جامع ہے، ہر وہ طریقہ جس سے اللہ پاک نے روک دیا ہے وہ باطل ہے، اور اس لفظ باطل کے اندر جوا، دھوکہ دہی، زبردستی کسی کا مال چھین لینا، کسی کے حقوق کو غصب کر لینا یا کسی کے حقوق کا انکار کر دینا، اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، یہ سب باطل میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، اور میں، حضور فرماتے ہیں، میں بفرض محال اس شخص کے حق میں فیصلہ دے دوں جو بہت چرب زبان ہو، تیز زبان کا مالک ہو، اور وہ اپنی چرب زبانی کے ساتھ اور وہ جھوٹ کو بڑی عمدگی اور صفائی کے ساتھ بول کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو اگر آپ دیکھیں، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاضی اور جج کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر کسی کیس کے اندر میں حاکم ہوں اور دو فریق میرے سامنے اپنا مقدمہ لے کر آئیں اور ان دونوں میں سے ایک بہت زیادہ عمدگی کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولنے کا ماہر ہو اور وہ جھوٹ بول کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، تو وہ اگرچہ فیصلہ میں اس کے حق میں دے بھی دوں، اس جھوٹے وکیل کے دلائل کو سن کر اگر میں اس جھوٹے وکیل کے حق میں فیصلہ دے بھی دوں تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس کے لیے حرام ہی رہے گی، اور اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا جس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی مقدمے کا فیصلہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حالت کے مطابق فیصلہ فرماتے، ظاہری قول پر، ظاہری زبان پر فیصلہ فرماتے۔ جو شخص اپنے دلائل دیتا تو اس کے دلائل کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ظاہری حد تک رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے باطن سے، کسی کے باطن سے آگاہ بھی کر دیتا، تب بھی آپ فیصلہ ظاہر کے مطابق کرتے، کیونکہ شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ شریعت کا جو فتویٰ ہے وہ ظاہر پر چلتا ہے۔ ایک شخص اگر جج کے سامنے آ کر کوئی جھوٹے دلائل قائم کرے تو جج اس کے حق میں اگر فیصلہ دے دے تو وبال اس جج پر نہیں ہوگا، اس حاکم پر نہیں ہوگا، کیونکہ حاکم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ظاہری دلائل کو سن کر دیا ہے، اور وہ ظاہری جو دلائل ہیں ان کا اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ دیا ہے، وہ سچ ہوں یا وہ جھوٹ ہوں، کیونکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ کسی کے دل سے واقف ہونا، کسی کے قلب سے واقف ہونا، کسی کے اندر کی حالت سے واقف ہونا، یہ کسی انسان کے بس کا کام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ وہ دلوں کے بھید وہ جانتا ہے۔ قاضی اور جج تو دلوں کے بھید نہیں جانتا۔ تو اگر جج وکیل کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں وبال اس وکیل کے اوپر رہے گا، لیکن اگر جج بھی ملا ہوا ہو اور وکیل جو ہے وہ جج کو اپنے ساتھ ملا لے، یا جو فریق ہے، جو پارٹی ہے، وہ اس جج کو اپنے ساتھ ملا لے اور اس جج سے غلط فیصلہ کرا لے، تو اس صورت میں جج بھی ذمہ دار ہوگا۔ تو ہماری عدالتوں کے اندر جھوٹی گواہیاں بھی چلتی ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر جھوٹی وکالت بھی چلتی ہے، اور وہ جھوٹی گواہیاں اور جھوٹی وکالت اسی آیت کے حکم میں شامل ہوں گی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اگر ہمارا باہمی لین دین
قرآن مجید کے اس حکم اور حضور کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں، اور ان کی پیروی پر جو بے دریغ روپیہ اور بے دریغ وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے، قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باہمی محبت، اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامی معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو جائے گا اور اس کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گا جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش قرآن مجید کو سینے سے لگانے والا مسلمان اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا بھی احساس کرے۔ ہم قرآن مجید کے پاروں کو چومتے تو ہیں، قرآن کی آیتوں کو ہم سینے سے تو لگاتے ہیں، لیکن کہاں ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حاکموں کا کام تو کام کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، اپنا فرض منصبی ادا کرنا ہے، تو انہیں تو رشوت کے بغیر اپنا کام کرنا چاہیے، اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ تنخواہ لیتے ہیں، اس تنخواہ کی بنیاد پر انہیں اپنے فرائض کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر انہیں رشوت دی جائے گی اور رشوت دے کر ان سے کام لیا جائے گا تو وہ پھر اپنی تنخواہ کی بنیاد پر کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ رشوت کی بنیاد پر کام کریں گے، اور اس رشوت سے جو خرابیاں جنم لیں گی، اللہ پاک نے ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اس طرح تم کھاؤ گے لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ، اس رشوت کے پیسے سے تم، باطل کے پیسے سے تم کھاؤ گے، لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ تم کھاؤ گے، بالاسم، ظلم کے ساتھ۔ یہ ظلم ہے، رشوت لینا بھی ظلم ہے، رشوت دینا بھی ظلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یہ تم پر بھی بات واضح ہے کہ تم عقلی طور پر بھی یہ بات جانتے ہو، تمہاری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رشوت کتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ دین کس طرح سے اس رشوت کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سے ایسے آفیسرز ہیں، ایسے حکام ہیں، اور بہت سے ایسے رشوت دینے والے لوگ ہیں جو رشوت دینے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، رشوت لینے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بولی یہاں تک بولی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی رشوت کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے، حرام کے بغیر تو پوری پڑتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر آج ہم حرام کی بنیاد پر مال جمع کریں گے اور حرام کا پیسہ ہم ہڑپ کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر جس قدر انارکی ہے، جس قدر لوگوں کے اندر نفرتیں ہیں، جس قدر لوگوں کے اندر عداوتیں ہیں، جس قدر لوگ ایک دوسرے کے مال کے ہی نہیں جان کے بھی دشمن بن چکے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ بد امنی کی وجہ، قتل و غارت گری کی وجہ، خون خرابے کی وجہ، انتقام کی آگ بھڑکنے کی وجہ، بہت بڑی وجہ، جہاں کئی ایک اور وجوہات ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑی وجہ رزق حرام کمانا ہے اور رشوت کا بازار گرم کرنا ہے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی ہر شخص جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اسی رزق حرام کے اندر ملوث ہے۔ ہم اپنی اولادوں کے منہوں کے اندر بھی حرام کا لقمہ ڈالتے ہیں، تو پھر کس طرح ہم نیکی اور صالحیت کی توقع کر سکتے ہیں؟ جب رشوت اور اسی طرح کے دیگر جو رزق حرام کے ذرائع ہیں، جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس سے ایک بہت بڑی خرابی یہ جنم لیتی ہے کہ ایک شخص اگر دودھ میں پانی ڈالتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دودھ میں پانی ڈال کر بہت سارا پیسہ کما لیا ہے، تو اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی پیسہ نکل بھی جائے گا، کیونکہ جب وہ دوسرے کسی شخص کے پاس جائے گا، مثلاً وہ مرچ لینے کے لیے جائے گا، تو اس کو جو مرچ ملے گی، جو مسالہ ملے گا، اس کے اندر اس نے بورا پیس کے ڈالا ہوا ہوگا، یعنی اس کو خالص مرچ نہیں مل رہی، اس نے دودھ کے اندر ملاوٹ کی ہے، تو اس کو بھی کوئی خالص چیز نہیں ملے گی، اس کو بھی ملاوٹ والی چیز ہی ملے گی، تو اس طرح اس کا پیسہ نکل گیا ہے۔ اگر ایک شخص نے دوائی کے اندر، میڈیسن کے اندر ملاوٹ کی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں میڈیسن کے اندر ملاوٹ کر کے بہت سارا پیسہ جمع کر لوں گا، تو اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب اسے بازار سے کپڑا لینا ہوگا تو اسے خالص کپڑا نہیں ملے گا،
اسے بازار سے گھی لینا ہوگا، اسے خالص گھی نہیں ملے گا۔ گھی کے اندر ناکارہ قسم کی چربی اور ناکارہ قسم کا تیل اور ناکارہ قسم کی گریس ملا کر اسے دیا جائے گا۔ جب ایک شخص نے ملاوٹ کی ہے تو یہ پھر پورا پہیہ چلتا ہے ملاوٹ کا، ہر شخص اسی ملاوٹ کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے اور ہر شخص ملاوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج یہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہمیں خالص کوئی چیز نہیں مل سکتی، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں، رزق حرام کبھی بھی انسان کے پاس رہتا نہیں ہے۔ میں اس کا ایک روحانی پہلو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کریم کا ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم یہ ہے کہ اگر کوئی حرام پیسہ کمائے گا تو اس حرام پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رزق میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ کس طریقے سے برکت اٹھاتا ہے کہ اس پر بیماریاں آئیں گی، اس پر وبائیں آئیں گی، اس پر آفتیں آئیں گی، اس کی کوئی نہ کوئی چوری ہو جائے گی، کوئی حادثہ ہو جائے گا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اس کا حرام پیسہ ڈبل ہو کے اس سے نکل جائے گا۔ اور رزق حرام سے بچنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر توکل۔ اگر اللہ کی ذات پر ہم سب کو توکل ہو جائے کہ اللہ پاک نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، لکھا ہوا رزق ہم سے کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس رزق کو حلال طریقے سے کماتے ہیں یا اس رزق کو حرام طریقے سے کماتے ہیں۔ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ آخر میں ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جماعت مہاجرین، 5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے ایسے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے سنے بھی نہ تھے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کا مرض پیدا ہو جائے تو ان پر قحط اور مشقت اور حکام کے مظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو بارش بند کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھے یہ کہ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ ڈالے تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط فرما دیتا ہے جو ان کے مال بغیر کسی حق کے چھین لیتا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ جب کسی قوم کے ارباب اقتدار کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں منافرت اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتا ہے۔